اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ سورہ الکوثر 3 آیات کی صورت کا نام پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی صورتیں 3 ہی آیات کی ہیں اور 3 ہی ہیں۔ سورۃ العصر گزر چکی، یہ صورت دوسری اور تیسری صورت النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح آگے آ رہی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے 2 باتوں کے متعلق آپ کو اپنا فیصلہ سنایا ہے اور 2 کام کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی عطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوثر ہے، جو اور جڑ آپ کے دشمنوں کی کٹے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے، جو دنیا اور آخرت دونوں ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ حکم دیا گیا کہ اللہ ہی کی رضا کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہر دکھائی گئی، جس کے سنگریزے ہیرے اور موتی کے اور تہ کی مٹی مشک کی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حشر کے میدان میں ایک بہت بڑے حوض پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جس میں کوثر کی نہر کا پانی اور کناروں پر اتنے پیالے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حشر کے دن پیاس کی ناقابل برداشت شدت میں امت مسلمہ کے صرف انہی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر خوش آمدید کہیں گے جنہوں نے دین اسلام کو اسی طرح من و عین قبول کیا اور عمل کرتے رہے، جیسے کہ خلفائے راشدین، آپ کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے اس دین میں تبدیلیاں کرنے اور بدعتوں میں پڑنے والے لوگ حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جب روکا جائے گا، فرشتے روکیں گے، تو آپ فرمائیں گے کہ یہ تمہیں امت کے لوگ ہیں، تو جواب دیا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتہ انہوں نے بعد میں کیا کچھ کیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہیں ہٹاؤ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دین میں تحریف کی ہے، بدعتیں ایجاد کی ہیں، اور اس دین کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، جو صحابہ کرام نے اپنایا، اس سے پہلو تہی برتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیں، ایسے لوگوں میں ہم لوگوں کو شامل نہ فرمائیں یا رب العالمین۔ کوثر عربی زبان میں اپنا ایک معنی رکھتے ہیں جو بھلائیوں اور نعمتوں کی انتہا تک پہنچی فراوانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخری ادوار میں خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دور میں، امت مسلمہ نے بعد کے ادوار میں اس فراوانی کو دنیا میں دیکھا۔
جنت تو نام ہی ہے نہ ختم ہونے والی اچھائیوں اور نعمتوں کا۔ یہ کوثر کے معنی ہے عربی زبان میں یہ لفظ۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیں اور وہ نہر کوثر عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں میں دین اسلام کی کھلے عام دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات لوگوں سے کرتے گئے، یہاں تک کہ جب قریش کے قبیلے والوں نے بھی آپ سے تعلقات منقطع کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ کہنے لگے کہ ان کی جڑ کٹ گئی۔ قبائلی زندگی میں لوگوں کی جڑ اور مضبوطی اس کا قبیلہ ہوتا ہے۔ انہی دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے قاسم اپنی کم عمری میں ہی انتقال فرما گئے۔ پھر کچھ ہی عرصہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے مخالفوں میں صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں آپ کا سگا چچا ابو لہب پیش تھا، لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ آپ کی نسل بھی کٹ گئی، اب آپ کا کوئی نام لیوا بھی دنیا میں نہ ہوگا۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بالترتیب قاسم، زینب، عبداللہ، ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ تھی رضی اللہ عنہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برادری سے کاٹ پھینکے گئے، ایک کے بعد دوسرے بیٹے کے چلے جانے کا غم چھا گیا۔ آپ کو جو عزت احترام مکہ والوں سے ملا کرتا تھا وہ ذلت اور رسوائی میں بدل چکا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جن میں یہ صورت نازل ہوئی۔ جو اس وقت کے مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین خواب، خوش فہمیاں اور مزید مذاق اڑانے کا ذریعہ بنی کہ یہ صورتحال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس صورت میں۔ ظاہر ہے دشمنوں کو، اور ویسے بھی مکے میں جو اس وقت کے حالات تھے وہ انتہائی ناسازگار تھے۔ زمانے نے اللہ کی ان دونوں عطیات کا سچ ہونا چند سالوں کے بعد ہی دیکھ لیا اور دیکھے چلی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دشمنی، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے دنیا میں آتے رہیں گے، اللہ انہیں اسی طرح انجام تک پہنچائیں گے جس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ یہ ہے اس صورت کا پس منظر اور مضمون۔ یہ صورت مکے میں نازل ہوئی ہے، ویسے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں جس سے یہ کہا گیا کہ یہ صورت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ بہرحال جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ صورت مکی ہے، اور اس صورت میں جو بات کہی گئی 3 ہی آیات تو ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، میں نے ملا کے پڑھا، الگ کر کے پڑھیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔
یا عطا کر دیا. جیسے میں نے قبل عرض کیا کہ کوثر الکوثر جنت کی اس ندی کا ہے، اس نہر کا ہے نام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اس کو مشاہدہ کیا. پھر یہی حشر کے میدان میں یہ حوض کوثر میں اسی نہر کا پانی آئے گا، جس کی کہ وہ کیسا ہوگا ابھی میں نے عرض کیا وہ بھی. اور دوسرے کوثر کے معنی جو بے شمار عظیم نعمتیں ہیں، جس کا ذکر کیا. اور اللہ رب العزت نے دنیا میں تو آپ کو یہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، صحابہ کرام کو عطا فرمائیں. آج تک یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور آخرت میں تو آپ کے لیے الکوثر ہے، اور دوسرے ایمان والوں کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں. یہ پہلی آیت ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. یہ دو حکم دیا گیا، نماز کی ادائیگی کا اور قربانی کا. اس میں بھی مفسرین نے الگ الگ رائے بیان کی ہیں. بہرحال جو لفظی ترجمہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا، اور دوسری جو باتیں ہیں ان کو میں ترک کر رہا ہوں. ان شانئک ھو الابتر. اور دوسری چیز جو اللہ نے آپ کو دی وہ یہ کہ دشمن ہی الابتر جڑ کٹا ہے. آپ کا دشمن وہی ہے جو جڑ کٹا ہے. جڑ کاٹ دیا جائے تو درخت سوکھ جاتا ہے. یہی وہ لفظ تھا جو استعمال کیا جاتا تھا ایسے لوگوں کے لیے جن کی قبیلے سے تعلق کوئی نہیں ہوتی، یا جن کے نرینہ اولاد کوئی نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی جڑ نہیں کٹی، بلکہ آپ کے دشمنوں کی، ان کی جڑ کٹی ہے. شانیہ کا شانیہ بغض اور ایسی دعوت کے ہیں، اس کے معنی جن کی بنا پر کوئی شخص دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے، جو آپ کے ساتھ ان دنوں مکے میں ہو رہا تھا. جیسا میں نے عرض کیا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اس کے معنی بعض مفسرین نے لیا ہے کہ اس سے مراد 5 وقت کی نماز ہے. بعض اس سے بقرعید کی نماز مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ نماز پہلے ہوتی ہے پھر اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے. بعض اس کے معنی میں بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ رکھ کر اسے سینے میں باندھنا ہے لیتے ہیں. بہرحال یہ تمام باتیں اپنی جگہ ہیں. ہم لوگ پیچھے سورۃ الانعام میں پڑھ چکے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. آپ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں.
اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اس اطاعت پر جھکنے والا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔